بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ پیارے بھائی اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو کیوں بنایا؟ کائنات کو کیوں سجایا؟ جنات اور انسانوں کو کیوں پیدا کیا؟ نبیوں اور رسولوں کو کیوں بھیجا؟ کتابیں کیوں اتاری؟ جنت اور جہنم کیوں بنایا؟ ان سارے سوالات کا جواب ایک ہے اور صرف ایک، کہ توحید کے لیے۔ توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کی ذات میں یکتا مانا جائے، اس کی تخلیق میں، اس کی پیدائش میں، ملکیت میں اور تدبیر میں یکتا مانا جائے، اس کے اسماء و صفات میں بھی اسے یکتا تسلیم کیا جائے، اور عبادات کے سارے کاموں کو صرف اور صرف ایک اللہ کے لیے خاص کیا جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو خالق، مالک اور مدبر ماننے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ انسان صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرے، اسی سے مانگے، اسی سے مدد طلب کرے، اسی کے لیے رکوع اور سجدہ کرے، قربانی دے تو اسی کے لیے نذر و نیاز دے۔ یہی مقصد ہے انسان کی پیدائش کا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ الذاریات آیت نمبر 56 میں بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے جنوں اور انسانوں کو محض اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں۔ جی ہاں، توحید جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کیا، اسی توحید کے نتیجے میں انسانیت دو خانے میں بیٹھی، مومن اور کافر۔ توحید کو ماننے والے مومن ہوئے اور توحید کو نہ ماننے والے کافر اور مشرک کہلائے۔ اسی توحید کی طرف سارے نبیوں نے، سارے رسولوں نے اپنی اپنی قوم کو بلایا اور دعوت دی۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا سورہ النحل آیت نمبر 36، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا اور انہیں یہی کہا کہ صرف اور صرف ایک اللہ کی عبادت کریں اور طاغوت کی پوجا سے بچیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جس کو بھی معبود بنا لیا جائے، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جانے لگے، اسے مشکل دور کرنے والا اور ضرورت پوری کرنے والا مان لیا کا مالک بنا لیا جائے، وہ اصل میں طاغوت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سب سے پہلے اپنی قوم کو اسی توحید کی طرف دعوت دی۔ چنانچہ آپ نے فرمایا، اے لوگو، ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو ایک اللہ کی عبادت کرنے لگ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور اپنی بعثت کی 23 سالہ زندگی اسی نقطہ کو سمجھانے میں لگا دی، یہاں تک کہ حیات طیبہ کے آخری ایام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات سمجھاتے رہے۔ دنیا سے جاتے جاتے آپ نے یہی کہا، لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، یہودیوں پر اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اور یہ بھی دعا کرتے رہے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، کہ اے اللہ میری قبر کو عبادت گاہ نہ بننے دینا۔ توحید سے انسان کو حقیقی زندگی ملتی ہے، عزت ملتی ہے، بزرگی ملتی ہے، کامیابی حاصل ہوتی ہے، جبکہ توحید سے محروم انسان جانوروں کی سی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انہم کالانعام بل ہم اضل، یہ تو چوپایوں کے جیسے ہیں بلکہ چوپایوں سے بھی بدتر ہیں۔ توحید سے محروم انسان مردوں کے جیسے ہے،
اگرچہ وہ زمین پر چل رہا ہو، کاروبار کر رہا ہو، کھاتا پیتا ہو اور دنیا کا سارا کام کرتا ہو، لیکن حقیقت میں توحید سے محروم ہونے کی وجہ سے زندہ رہ کر بھی مردہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ الانعام آیت نمبر 122، او من کان میتا فاحییناہ، کیا تم نہیں دیکھتے اس انسان کو جو مردہ تھا پھر ہم نے اسے زندگی عطا فرمائی۔ یہ زندگی کیسی ہے؟ یہ ایمان کی زندگی ہے، یہ توحید کی زندگی ہے، یہ عقیدے کی زندگی ہے، یہ صحیح دین کی زندگی ہے۔ توحید پر ایمان نہ لانے اور توحید پر نہ چلنے کی وجہ سے نیک اعمال کچھ فائدہ نہیں دیں گے۔ کل قیامت کے دن ایک انسان آئے گا، بہت ساری نیکیاں کی ہوں گی، لیکن اگر توحید پر وہ نہیں تھا، ویلفیئر کا کام کیا تھا لیکن صحیح توحید نہیں اپنائی تھی، تو اللہ رب العالمین کی نظر میں اس کے اس کام کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عبداللہ بن جدعان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ وہ زمانے جاہلیت میں صلہ رحمی کرتا تھا، رشتہ داروں کا خیال کیا کرتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتا تھا، تو کیا یہ ویلفیئر کا کام کرنا اسے کچھ فائدہ دے گا کل قیامت کے دن؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا لا ينفعه انه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، اسے یہ کام کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ اس نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اللہ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف فرما دینا۔ جی ہاں، توحید کی اتنی اہمیت ہے۔ توحید کو قائم کرنے سے ملکوں میں امن اور سکون کا سایہ قائم ہوتا ہے، امن پیدا ہوتا ہے، جسم اور جان کو راحت ملتی ہے، دل اور دماغ کو یکگنا سکون ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین آمنوا ولم يلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا، ان کے لیے امن ہے اور وہی راہ راست پر ہیں، وہی ہدایت یاب ہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبہ ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون، جو شخص نیک عمل کرے، مرد ہو یا عورت ہو لیکن با ایمان ہو، تو ہم اسے یقیناً بہتر زندگی عطا فرمائیں گے اور ان کے نیک عمل کا بہتر بدلہ بھی انہیں ضرور دیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ میں بیان فرمایا کہ جو لوگ ایمان سے محروم ہوتے ہیں، اللہ کے دین کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، ان کا کیا حال ہوگا؟ وہ ٹینشن میں جئیں گے، پریشانی میں جئیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تم مشقت میں پڑ جائے۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعما، کہ جس نے میری یاد سے اعراض کیا اس کا گزران تنگی کا ہوگا۔ توحید سے توہم پرستی کی بیماری بھی دور ہوتی ہے، باطل افکار اور شیطانی وساوس سے ہم محفوظ ہو جاتے ہیں اور ہمارے دل کو عجیب طرح کا سکون اور اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ الناس میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ آپ کہہ دیجئے کہ میں لوگوں کے پروردگار کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے مالک، لوگوں کے معبود کی پناہ میں آتا ہوں، وسوسہ ڈالنے والے، پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، چاہے وہ جنوں میں سے ہو چاہے وہ انسانوں میں سے ہو۔ جی ہاں، توحید کی وجہ سے ایک انسان وسوسوں سے دور رہتا ہے،
توحید سے شیطان بھاگتا ہے، جہاں توحید ہوتی ہے وہاں شیطان کا بسیرا نہیں ہوتا۔ جب شیطان اذان کی آواز سنتا ہے تو ہوا خارج کرتے ہوئے بھاگتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اذان اللہ کی توحید اور کبریائی پر مشتمل ہے۔ آیت الکرسی جو توحید کی آیت ہے، اسے جب ایک بندہ رات میں سوتے وقت پڑھ لیتا ہے تو اللہ کی طرف سے اس پر ایک نگراں متعین کر دیا جاتا ہے، اور صبح تک شیطان اس کے قریب نہیں ہوتا۔ توحید کے ذریعہ ایک بندہ جادوگروں، نجومیوں اور جوتشیوں کے پھندے میں پڑنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، سن رکھو یقیناً سچے مومنوں کے دشمنوں کو خود اللہ تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، ہم پر مومنوں کی مدد کرنا ضروری اور لازم ہے۔ توحید کے ذریعہ ایک بندہ دنیا کی ساری بھلائیاں سمیٹتا ہے، ساری برائیوں سے نجات پاتا ہے، دنیا اور آخرت میں کامیاب اور کامران ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سکون، سعادت اور اطمینان ایمان والوں کو ہی نصیب ہو سکتا ہے، دنیا میں بھی، ان کی قبر میں، اور آخرت میں بھی نتیجہ انہی کے حق میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، یقیناً نیک لوگ بڑی نعمتوں میں ہوں گے۔ جب توحید کی اتنی اہمیت ٹھہری تو ضرورت ہے کہ بندہ توحید کی حفاظت کرے، اپنے ایمان کو مضبوط کرے اور اپنے رب سے اپنے تعلق کو پختہ رکھے۔ آج مسلم سماج میں ہماری بہت بڑی تعداد اس توحید سے محروم ہے۔ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کا دم بھرتے ہیں، نماز روزوں کی پابندی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی حقیقی توحید سے ان کی زندگی خالی نظر آتی ہے، درگاہوں اور مزاروں پر دن رات نظریں چڑھاتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ اللہ کی رحمت ہے کہ گلف ممالک میں آج بھی توحید کا بول بالا ہے، درگاہوں اور مزاروں سے یہ سرزمین پاک ہے۔ سعودی عرب نے توحید کی دعوت کو عام کرنے کا جو بیرہ اٹھایا، اس کے اثرات نمایاں طور پر ہر طرف محسوس کیے جا رہے ہیں۔ توحید کی یہی برکت ہے کہ گلف ممالک میں کام کرنے کے لیے آنے والے جن افراد میں سچائی کی طلب ہوتی ہے، کچھ ہی دنوں میں وہ توحید کو اپنا لیتے ہیں، موحد بن جاتے ہیں۔ جب میں مدینہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا، شریعہ فیکلٹی کا ایک سال گزارنے کے بعد سالانہ تعطیل پر ہندوستان گیا، اور چھٹی کے 3 مہینہ گزارنے کے بعد جب دوبارہ مدینہ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوا تو ہماری انٹرنیشنل فلائٹ دہلی سے ریاض کے لیے طے تھی، پھر وہاں سے مدینہ کے لیے ڈومیسٹک فلائٹ ہونی تھی۔ جب ریاض ایئرپورٹ پر تفتیشی ایجنسی میں سے ایک پولیس اہلکار نے مجھ سے ملاقات کی تو اس نے پوچھا تم کیا کرتے ہو؟ میں نے کہا مدینہ یونیورسٹی کا طالب علم ہوں۔ وہ یہ بات سن کر بہت خوش ہوا، پوچھا تم کیا پڑھتے ہو؟ میں نے کہا القرآن والحدیث والفقہ۔ اس نے کہا ما تقرأ الدین، کیا تم دین نہیں پڑھتے؟ میں نے پوچھا دین سے تمہاری کیا مراد ہے؟ اس نے کہا ما تقرأ العقیدہ، یعنی تم عقیدہ نہیں پڑھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں کیوں نہیں، عقیدہ تو پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا یہی تو دین ہے۔ سبحان اللہ، ایک معمولی پولیس کی وردی میں کام کرنے والے سعودی نے مجھے توحید کی اہمیت سمجھا دی۔ اس لیے ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ توحید کی طرف توجہ دے اور سب سے بنیادی مرکز توحید کو بنائے، بلکہ جو لوگ موحد ہیں ان کی بھی پہلی ذمہ داری یہی بنتی ہے کہ توحید پر مشتمل کتابیں پڑھیں، لیکچر سنیں، کیونکہ دنیاوی مشغولیتوں کی وجہ سے ایمان میں کمی آتی رہتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الایمان لیخلق فی جوف احدکم کما یخلق الثوب الخلق فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فاسألوا اللہ ان یجدد الایمان فی قلوبکم، بے شک ایمان تمہارے دل میں بوسیدہ ہو جاتا ہے جس طرح پرانا کپڑا بوسیدہ ہو جاتا ہے، اس لیے اللہ سے سوال کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سینوں میں ایمان کی تجدید کر دے۔ اور ایمان کی تجدید صحیح معنوں میں تب ہوگی جب ہم توحید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے اور اپنی زندگی میں اسے برتیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.